اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة علی اعدائهم وعداء اللہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ انسان کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے جو قوانین اور ضابطے مقرر کیے ہیں سنن الہی، ان میں سب سے بنیادی قاعدہ و ضابطہ حق و باطل کا ہے۔ ایک ضابطہ ہے حق کے نام سے اور ایک ضابطہ بنام باطل، اور دونوں انسان کی زندگی کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہیں کہ انسان حق پر بھی چل سکتا ہے وہ باطل پر بھی چل سکتا ہے۔ حق پر انسان کی حیات و زندگی کا نتیجہ ایک طرح سے نکلتا ہے، اور باطل پر چلنے سے انسان کی زندگی کا نتیجہ ایک اور طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن پہلے ہم آشنا ہوں حق و باطل کے مفہوم سے، اس کے معیار سے، اور حق و باطل سے مربوط قوانین اور ضابطوں سے، تاکہ زندگی کو چڑھا سکیں جادہ حق پر اور رائے باطل سے اپنی زندگی کو اتار سکیں، دور کر سکیں۔ حق و باطل کی پہچان اس کے معیار کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حق متعدد ابواب میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں حق، ذات حق، حق متعال، حق تعالی، اور کبھی ہم کائنات کے حقائق کو کہتے ہیں حق و حقیقت۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، موجود ہے نظام ہستی کے اندر، اسے ہم حق کہتے ہیں، وہ حقیقت کہ یہ کائنات انہی حقائق کا نام ہے۔ بعض اوقات ہم حق و باطل انسانی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور یہ معنی، تیسرا معنی مراد ہے انسانی حیات کے اندر حق و باطل کیا ہے اور اس کا معیار کیا ہے، تاکہ انسانی زندگی حق پر استوار ہو۔ حیات انسانی کے لیے حق کا معیار یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے جو دستور و قانون و حکم و فرمان حیات انسانی کے لیے مقرر کیا ہے، وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی کا آئین و دستور و ضابطہ حق ہے، اور جو اللہ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ لوگوں نے خود سے بنایا ہے اپنی خواہشات، ہوائے نفس اور شہوات کی پیروی کرتے ہوئے، وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہے۔ یا حق جب آیا ہے انسان کے پاس اللہ کی جانب سے، اور حق نے انسانی معاشرے کے اندر حرکت کی اور انسان کو حرکت دی ہے، حق کا میزان و پیمانہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ رعد
کی آیت میں فرمایا ہے کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل الصید زبدا رابیا، اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کذالک یضرب اللہ الامثال للحق یا مثلا للحق والباطل، یہ مثال ہے حق و باطل کے لیے جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ آسمان سے اللہ نے پانی اتارا ہے، یہ پانی زمین پہ بہہ نکلا ہے، پانی کے بہنے سے اس پہ جھاگ ابھر آئی ہے، اور اس کف اور جھاگ جو خود ہی ختم ہونے والی ہے فَيَذْهَبُ جُفَاءً، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے نافع ہے، وہ مفید ہے، لوگوں کے حق میں ہے، جو مایہ حیات ہے، وہ باعث حیات انسان ہے، وہ پانی ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ جو پانی کے چلنے سے اس کے اوپر جھاگ اٹھی ہے، یہ باطل ہے۔ یہ مثال ہے حق و باطل کو سمجھنے کے لیے۔ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن، ہدایت، وحی کے ذریعے، یہ حق ہے، اور اللہ کے پیغام اور دین اور آئین کے آنے سے، لوگوں کے اندر متعارف ہونے سے اور لوگوں کے اس پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگوں نے خود اس کے اندر جھاگ بنا لی ہے، کف بنا لیا ہے، رسومات بنا لی ہیں، خرافات بنا لی ہیں، یہ سب باطل ہے۔ جو خود پیدا ہوئی ہے، اللہ نے اس کو نہیں اتارا۔ باطل ہونے کے لیے یہ قانون ہے کہ اسے اللہ نے نہیں اتارا، خدا نے آسمان سے نہیں اتارا، بلکہ وہ خود بنی ہے وہ شے زمین پر آ کر۔ انسانی زندگی کا کوئی قانون، ضابطہ، فارمولہ بنا ہے، یہ باطل ہے۔ اور اسی ترتیب سے ہم حق و باطل کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا وہ حق ہے، اور اس کی تفسیر و تشریح قرآن کی بہت ساری آیات کے اندر ہے کہ جو خدا نے نازل کیا وہ حق ہے، دین حق ہے، کتاب آسمانی حق ہے، رسول اللہ پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ حق ہے، رسول اللہ کو جو دین اللہ نے عطا کیا ہے وہ رسول اللہ نے آگے بیان کیا ہے، تعلیم دی ہے، اپنے جانشینوں کو تعلیم دی ہے یا اپنی امت کو، قوم کو تعلیم دی ہے، وہ سب حق ہے۔ یہ حق کا پیمانہ ہے۔ اگر ہم حق پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، یہ پیمانہ ہے حق کا، اس کو پہچانیں اور اس سے الگ نہ ہوں۔ کثرت سے آیات یہ بتانے میں مصروف ہیں کہ حق فقط منحصر ہے اس عمل کے اندر جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے بیان کیا ہے، نازل کیا ہے، اور رسول نے ابلاغ کیا ہے، وہ حق ہے۔ اس کو قرآن تکرار کرنا چاہتا ہے، تذکر دینا چاہتا ہے بار بار، چونکہ انسان فراموش کار ہے، انسان بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر ایک کشمکش ہے، عقل اور نفس کی، شہوت اور دل کی، ہوائے نفس اور فطرت کی۔ یہ انسان کے اندر ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں اکثر انسان کی فطرت مغلوب ہو جاتی ہے جب اسے معرفت نہ ملے، آگاہی نہ ملے، اور اسے ہدایت نصیب نہ ہو، فطرت مغلوب ہو جاتی ہے، اور مغلوب فطرت اول ہدایت کو سنتی نہیں ہے، قبول نہیں کرتی، قبول کر کے بھول جاتے ہیں، اگر یاد بھی ہو عمل نہیں کرتے اس کے اوپر۔ اس وجہ سے انسان علاوہ ہدایت کے محتاج ہونے کے تذکر کا بھی محتاج ہے، بار بار یاد دہانی کا بھی محتاج ہے کہ اسے بار بار یہ بات سنائی جائے، پھر جا کر اس پر اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک دفعہ اس کے گوش گزار کر دی جائے اور اس کے شعور و عقل پر بھروسہ کیا جائے کہ یہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، خود پلے باندھ لے گا، عمل کرے گا، یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنی ان ذاتی اندرونی خصوصیات کی وجہ سے محتاج تذکر ہے۔ بس یہ بات قرآن نے کافی تکرار کی ہے کہ حق وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس نقطے پہ قائم رہنا انسان کے لیے سخت ہے، دشوار ہے۔ ایک دفعہ سن لیتا ہے، مثلا ابھی آپ نے سن لیا یہاں پر کہ حق فقط وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن ابھی آپ کے ذہنوں کے اندر
ہر وہ چیز حق ہے جو پہلے سے آپ کے ذہنوں میں کسی نے بٹھا دی ہے، جو کسی ممبر سے آپ نے سنی ہے، جو کسی ذاکر سے آپ نے سنی ہے، جو کسی خطیب سے آپ نے سنی ہے، جو اپنے آباء و اجداد سے سنی، وہ سب حق بن کر ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نکلا نہیں ہے۔ یہ سننے کے باوجود کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں اس وقت بھرمار ہے ان باتوں کی جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، جو بندوں نے خود بنا کے پیش کر دی ہیں۔ جاگ ہمارے ذہن میں بھری ہوئی ہے اور پانی کی جگہ نہیں ہے، جاگ رابی ہے، رابی ربا سے ہے، ربا جس کو سود کہتے ہیں، اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں سود، قرآن اس کو ربا کہتا ہے۔ ربا بھی ایک جاگ ہے، ایسی درآمد، ایسی انکم جو جاگ کی طرح ہے، جس میں انسان نے کاروبار نہیں کیا، انویسٹمنٹ نہیں کی، کوئی محنت مزدوری نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا اور انسان کو پیسے مل رہے ہیں۔ یہ جاگ ہے، یہ مال۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ربا نہیں ہونا چاہیے، یہ زبد رابی یہ نہ ہو، یہ رابی ہے۔ ربا وہ مال جو انسان کو باطل طریقے سے نصیب ہوتا ہے، جس کے اندر انسان کی محنت، مزدوری، کوشش، سعی، علم، انسان کی مہارت کچھ بھی شامل نہیں۔ بیٹھے بیٹھے آپ نے کسی کو 100 روپیہ دیا اور اس سے آپ نے 150 روپیہ لے لیا قرض کے طور پر، 100 دے کر 150 لے لیا۔ 100 تو آپ کا اپنا تھا جو آپ کو لوٹ آیا ہے اور آپ کو مل گیا ہے یہ 100 روپیہ، یہ آپ کا حق ہے، یہ درست مال ہے۔ لیکن جو 50 روپیہ اوپر ہے یہ رابی ہے، یہ جاگ ہے، چونکہ اس کے اندر آپ کی کوئی کوشش، کوئی محنت کچھ بھی شامل نہیں ہے۔ اور جس قوم کے اندر یہ جاگ، ربا و رابی مال اقتصاد بن جائے، وہ تباہ ہے۔ آپ پاکستان کو دیکھیں کہ پاکستان کی اقتصاد رابی ہے، زبدن رابی ہے، جاگ کے اوپر سارا نظام بنا ہوا ہے۔ جاگ یہ ہے کہ ایسا ملک جس میں کوئی انکم کے جتنے ذریعے ہیں وہ سارے ناکام ہیں، مافیائی نظام ہے، جس کے اندر غیر قانونی کرپشن ہے، اور ہر ایک کے پاس ناسالم پیسہ ہے، پلید پیسہ ہے، بلیک منی ہے ان کے پاس، اور اس سے ملک چل رہا ہے قرضے لے لے کر۔ تازہ ترین قرض لیا ہے ہمارے وزیر خزانہ نے، اور پھر ساتھ بیان داغ دیا ہے کہ پاکستان کا زر مبادلہ بڑھ کر مثلا اتنے ارب روپیہ زر مبادلہ ہو گیا قرض لے کر۔ پاکستان اپنی قیمت سے زیادہ مقروض ہو گیا ہے، اور جتنی پاکستان کی کل قیمت ہے اس سے کہیں زیادہ پاکستان سود دے رہا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں یونان میں اقتصادی بحران ہے۔ یونان دیوالیہ ملک قرار دیا گیا ہے مالی لحاظ سے، کہ جس کی انکم اور اس کے خرچے اور قرضے برابر نہیں ہیں، قرض زیادہ ہیں اور اس کی درآمد کم ہے، اور جس ملک کی یہ حالت ہو اسے دیوالیہ قرار دیتے ہیں۔ پوری دنیا پریشان ہے، پوری یورپی یونین پریشان ہے، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یمن کو کیسے نجات دیں، یمن کی مشکل کا حل کیا کریں۔ یمن سے 100 درجے بدتر حالت پاکستان کی ہے۔ یمن کے کل قرضے پاکستان کے 1 سال کے قرضے کے برابر ہیں، ٹوٹل قرضے، اور وہ ملک اس حالت سے دوچار ہو گیا ہے۔ 2 ہفتوں سے بینک بند ہیں، کاروبار بند ہیں، لین دین بند ہے، تمام، چونکہ اس بحران سے انہیں باہر آنا ہے، اور یہاں پر اس سے 100 گنا زیادہ قرض بھی ہیں، سود بھی ہے۔ جاگ کے اندر معیشت بنی ہوئی ہے، اور اس جاگ کی معیشت کو خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے زر مبادلات بڑھ گئے ہیں اور یہ حکومت بڑے کام کر رہی ہے، سب قرض سے۔ جو ملک کے اندر درآمد ہے وہ ساری لوٹ لی جاتی ہے۔ کراچی کا ایک ادارہ جو عمارتیں بناتا ہے یا زمین الاٹ کرتا ہے، ایک ادارہ ایک سیاسی شخصیت کو روزانہ 1 کروڑ روپیہ دینے کا پابند ہے، بتھا 1 کروڑ روپیہ بتھا دے وہ روز کا، ایک ادارہ۔
جو درآمد کے ذریعے ہیں وہ اس مد میں چلے جاتے ہیں. حرام خور اور کرپٹ حکمران سیاستدان سارے کھا جاتے ہیں, اوپر اوپر بانٹ لیتے ہیں سارا جو درآمد ہے ملک کی, اور وہ کھا کے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں, اب ملک کیسے چلائیں, تنخواہیں کیسے دیں, اور مسائل کیسے حل کریں, بجلی کا کیا کریں, گیس پانی کا کیا کریں, باقی ادارے کیسے چلائیں, اس کے لیے قرض لیتے ہیں. اپنی درآمد 10 روپے ہوتی ہے وہ ساری کھا جاتے ہیں, پھر 100 روپیہ جا کے قرض لے کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں. یہ معیشت رابی ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ فاحتمل الصید زبدا رابیا, جاگ اٹھی ہے, ابری ہے, ابری ہوئی جاگ کو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حاصل ہوا, ہمارے ہاتھ کچھ آیا ہے, لیکن جاگ مٹھی کھولیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. قرض لیا ہے سود کے اوپر, ربا کے اوپر, اور ربا نے آپ کی ہر چیز کو تباہ کر دینا ہے. مٹھی کھولیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو لوگ سود پہ قرض لیتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں, اتنا قرض بھی لیا, فلاں چیز بھی کی, گھر بھی بنایا, پلاٹ بھی لیا, لیکن جب مٹھی کھلتی ہے نہ پلاٹ ہوتا ہے, نہ گھر ہوتا ہے, نہ بیوی کے زیورات ہوتے ہیں, نہ موروثی زمین ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہاتھ میں. سب کچھ سود کی مد میں انسان لٹا بیٹھتا ہے. اس لیے وہ بھی رابی ہے. رابی ابری ہوئی جھاگ, جو پھول جائے, جو چیز غیر حقیقی طور پر پھول جائے اس کو کہتے ہیں رابی. جیسے ورم ہو جائے, کسی کو بڑ نے کاٹ لیا, پھول گیا ہے, تو یہ طاقتور نہیں ہو گیا, موٹا نہیں ہوا, بلکہ پھول گیا. یہ ربا ہے, یہ رابی ہے. سوجن ربا و رابی ہے. یا بیکری پہ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, ان کو کیک بناتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں بناتے ہیں بیکری کی جو پھولیں, اس کے اندر انڈے کی سفیدی ڈالتے ہیں, انڈے کی سفیدی پھول جاتی ہے ایک دم. ہوتا وہی ہے انڈا, اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا, نہ غذائیت اضافہ ہوتی ہے نہ وزن اضافہ ہوتا ہے, لیکن اس کا حجم بڑھ جاتا ہے, پھول جاتا ہے. اور اس طرح چھوٹی سی چیز پھلا کے اس کو پھیلا کے لوگوں کو فروخت کیا جاتا ہے. یہ رابی و ربا ہے. قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ باطل اس طرح پھول کے, جھاگ بن کے, چمک کے سامنے آتا ہے, اور لوگ اس کو دیکھ کر للچا جاتے ہیں, رال ٹپکتی ہے ان کی کہ یہ کوئی چیز ہے, اس سے ہمیں کچھ نصیب ہوا ہے, ہمارے ہاتھ پلے کچھ آیا ہے. جبکہ مٹھی کھولیں گے تو جاگ مٹھی میں پکڑ کے دیکھ لیں, تجربہ کر کے دیکھ لیں, قرآنی مثال کا تجربہ کریں کہ آپ جاگ مٹھی میں پکڑیں اور پھر مٹھی کھولیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ربا و رابی و رابیہ ایسی پھولی ہوئی چیزیں, کاذب کچھ بھی نہیں ہاتھ کے اندر. باطل سب اس طرح سے ہے. مثلا جو لوگوں نے رسومات اپنا لی ہیں, مٹھی میں بہت کچھ نظر آتا ہے, اعمال میں بہت کچھ نظر آتا ہے, لیکن جب مٹھی کھلے گی کچھ بھی نہیں ہوگا, ساری چیزیں زائل ہو جائیں گی. یا خرافات ہیں, انسان کو نظر آتا ہے بہت کچھ ہے ہاتھ میں, لیکن جب مٹھی کھلتی ہے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب رابی ہے, ایک جھوٹی سوجن ہے جاگ کے اندر جو خود ہی ختم ہو جائے گی. اس پیمانے کو ہم ضابطے کو ذہن میں رکھیں. حق کا میزان سنا ہے, لیکن باطل, ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے باطل کی خصوصیت, کہ باطل کی خصوصیت ہے زہوق و زاہق ہے. باطل چلے جانے والا ہے, لیکن ہر جگہ سے نہیں جاتا. خرافاتی ذہن سے, جاہل و بیوقوف کے ذہن سے نہیں جاتا, وہاں جھاگ جم جاتی ہے, باطل گھر بنا لیتا ہے اپنا. باطل زاہق ہے, جانے والا ہے, زہوق ہے باطل. ان الباطل کان زہوقا, لیکن اذہان سے نہیں جاتا. اب ہم خود اپنے اندر اس کو تجربہ کریں کہ یہ زہوق, جانے والی شے, جھاگ, سوجن اور کف, آیا میرے ذہن سے ختم ہوئی ہے؟ جبکہ قرآنی ضابطہ بھی میں نے پڑھ لیا ہے, اللہ کا پیمانہ بھی مشاہدہ کر لیا حق کا. اس کے سننے کے بعد, اس کے سمجھنے کے بعد ایک ذرہ برابر جاگ ختم ہوئی ہے میرے اندر سے. کوئی باطل نظریہ ٹوٹا ہے میرا, کوئی باطل
اعتقاد میرا ختم ہوا ہے، کوئی باطل رجحان سے میں دستبردار ہوا ہوں، کسی باطل حالت سے باہر آیا ہوں میں. آپ توجہ کریں کہ سنتے ہیں لوگ لیکن 1% بھی تاثیر نہیں ہوتی، اس لیے تذکر کی ضرورت ہے. اگر یہ ہوتا کہ پہلی دفعہ سننے سے انسان ہدایت پا جاتا، مثلا حق کا پیمانہ سنتے ہی جھاگ ختم ہو جاتی، پانی رہ جاتا جھاگ ختم ہو جاتی، تکرار نہ ہوتی کوئی بات قرآن کے اندر، تذکر کا حکم رسول اللہ کو نہ دیا جاتا کہ آپ بار بار انہیں یاد دہانی کرائیں، بار بار متوجہ کرائیں، اس کی ضرورت نہ ہوتی. انسان مزاجن اس مزاج کا ہے کہ اس پر اثر کم ہوتا ہے، بات کا اثر کم ہوتا ہے، واعظ کا نصیحت کا اثر کم ہوتا ہے، ہدایت کا اثر کم ہوتا ہے جب آفات میں مبتلا ہو. آفات میں مبتلا نہ ہو، ایک دفعہ سنانا کافی ہے اس کے لیے، ایک دفعہ کا سننا کافی ہے انسان کے لیے. اگر آفات سے پاک ہو، اگر زنگ لگا ہوا ہو، اگر اس کے اوپر تہ چڑھی ہوئی ہو اور اس کے اوپر غبار بیٹھا ہوا ہو، وہاں شاید 100 دفعہ بھی بات اثر نہیں کرتی. اب آپ مشاہدہ کریں کہ قرآن کتنی دفعہ تکرار کر رہا ہے کہ حق فقط وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے علاوہ حق نہیں ہے. باقی جو منابع سے آپ کو چیز دریافت ہوئی ہے وہ حق نہیں ہے. حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے آسمانی کتاب کی صورت میں یا نبیوں کو وحی کی صورت میں جو کچھ عطا کیا ہے. اس سلسلے کی چند آیات بیان کی تھیں، بعض چند آیات اور مشاہدہ کرتے ہیں جن میں سورہ آل عمران کی آیا نمبر 3 ہے. سورہ آل عمران آغاز یہاں سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اسماء اللہ حسنی ہیں اور بہت معرفت کے گہرے ابواب ہیں اسماء اللہ حسنی. صرف آیات کا وزن برابر کرنے کے لیے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی جو مفصل آیات ہیں ان سے زیادہ گہرائی ان اسماء حسنی کے اندر ہے. اللہ لا الہ الہ الا ہو الحی القیوم، یہ بہت خوبصورت اسماء اللہ ہیں جن کے اندر بہت گہری معرفت ہے کہ اہل معرفت اس سے آشنا ہیں، جن کو خدا نے یہ نصیب کیا ہے، یہ معرفت جانتے ہیں اس مطلب کو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے رسول اللہ پر بالحق، حق کے ساتھ، حق کے طور پر، حق کے عنوان سے، حق کے صفت کے ساتھ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے. حق ہے یہ جو آپ پر نازل ہوا ہے. لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل مصدقا لما بین یدیہ، قرآن تائید و تصدیق کرتا ہے جو قرآن سے پہلے کتابیں آئی ہیں جیسے تورات اور انجیل، وہ بھی حق تھیں جب تک ان کے اندر تحریف نہیں ہوئی. اور قرآن اس حق کی تائید و تصدیق کے لیے ہے، اور ابھی آپ کے پاس حق کا پیمانہ وہ ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے، یہ حق ہے. اس کے علاوہ حق نہیں ہے. جو آبا و اجداد کی سنتیں، رسمیں، قوانین خود ساختہ آپ کے پاس بنے ہوئے ہیں، برادرے کے، قبیلے کے، قوم کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، وہ حق نہیں ہے. حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. سورہ آل عمران میں آیا 60 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تیرے پروردگار کے جانب سے ہے. دونوں معنی جیسے کل بھی اشارہ کیا تھا، اس طرح کی آیات کل کی بحث میں بیان ہوئی ہیں. حق تمہارے رب کی طرف سے، الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، اور جو تیرے رب کی جانب سے ہے وہ حق ہے. بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں.
فلا تکن من الممترین، ممتر نہ بنے آپ، حق میں شک و ریب اور شبہ نہ کریں، جو اللہ کی طرف سے ہے وہ حق ہے، اسے آپ حق کے طور پر قبول کر لیں۔ سورہ آل عمران میں آیا 108 کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ آیات ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں، یہ حق ہیں، یہ آیات، یہ احکام، یہ قوانین، یہ حق ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ، حق کے عنوان و صفت کے ساتھ ان آیات کو آپ کے لیے اتارا ہے۔ یہ پیمانہ حق ہیں، یہ میزان حق ہیں جو خدا نے آپ کو عطا کی ہیں۔ سورہ نساء میں آیا 105 سورہ مبارکہ نساء میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے انسان کو کہ حق کی جستجو اللہ کے دین و آئین کے علاوہ کہیں اور نہیں کرنی تم نے، حق فقط اللہ کی جانب سے ہے۔ آیا 105 میں ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے قرآن بالحق، حق کے طور پر، حق کے عنوان سے، حق کا مسودہ آپ پر نازل کیا ہے، حق کا منشور آپ پر نازل کیا ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ حکم کریں، تاکہ آپ اس کے مطابق، اس حق کے مطابق حکم کریں، حکومت کریں اور فیصلے کریں۔ یہ حق جو ہم نے کتاب میں نازل کیا ہے اس کے مطابق آپ حکم کریں، فیصلے کریں اور حکومت کریں۔ بما اراک اللہ، یہ حق خدا نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی نبی کو، اور نبی کا کام ہے یہ حق دوسروں کو دکھائیں، امت کو دکھائیں۔ پیغمبر کا کام، نبی کا کام لوگوں کو اللہ سے حق لے کر میزان حق لوگوں کو دکھانا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف حق نازل کیا ہے، جو حق ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور آپ کو دکھایا ہے، آپ کا کام ہے کہ اس کے مطابق فیصلے کریں، آپ کا کام ہے اس کے مطابق حکومت کریں، آپ کا کام ہے اس کے مطابق حکم کریں، حق کی بنیاد پر حکم کریں۔ خوب حق کیا ہے؟ جو ہم نے نازل کیا وہ حق ہے۔ اگر جو بلجیم سے لیا ہے، جو برطانیہ سے لیا ہے، وہ باطل ہے، اس کی بنیاد پر حکومت نہیں کر سکتے۔ جو رشیا و امریکہ سے لیا ہے، جو برطانیہ سے عدالتی قانون لیا ہے، نظام حکومت لیا، یہ باطل ہے۔ حق وہ ہے حکومت کے لیے، حکم کے لیے، فیصلوں کے لیے جو ہم نے نازل کیا اور آپ کو دکھایا ہے۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو دکھائیں یہ حق، آپ کا کام ہے ان تک پہنچائیں یہ حق۔ چونکہ انسان کی فطرت حق پسند ہے، حق پرست ہے۔ فطرت کے ساتھ ایک اور شے موجود ہے جیسے نفس امارہ کہتے ہیں، جیسے شہوات کہتے ہیں، خواہشات کہتے ہیں۔ فطرت کا منہ یہ شے بند کر دیتی ہے، انسان کی فطرت کو یہ شے مسخ کر دیتی ہے۔ جاگ کی طرف اس کا رجحان ہے، ہوائے نفس کا، ہوا یہ جاگ بناتی ہے۔ ورنہ اگر فطرت پہ رہنے دیں اس کو، جس کی فطرت سالم ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، فطرت کی سلامتی کا یہ پیمانہ ہے کہ آپ اس کے سامنے حق پیش کریں، حق دیکھتے ہی وہ مان لے گا، قبول کر لے گا، کوئی ہیل حجت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر فطرت کے اوپر طے چڑھ گئی ہے، رین و میل چڑھ گئی ہے، زنگ چڑھ گیا ہے، اس کو آپ ساری عمر بھی بتاتے رہیں وہ نہیں مانتا۔ یا جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ انہیں بتاتے رہیں وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ نہیں سمجھیں گے، یہ نہ سمجھنے والے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل بند ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، صلاحیت کھو بیٹھے ہیں اپنی۔ کیا ہیں؟
شر الدابہ مثلہم کمثل الحمار کونوا قردۃ خاسئین، پست بندر. اب انسان دیکھیں اس وقت بندر بن جاتا ہے، بندر جیسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے ان کو کہ جب تم دین کو مسخرہ کرو گے، کونوا قردۃ خاسئین، انسان جب بندر بنتا ہے دم نہیں نکلتی، شکل یہی رہتی ہے، حرکتیں بندر والی ہو جاتی ہیں. لہٰذا جن کا دم نہیں ہے وہ خوش نہ ہو کہ ہم دین کا مذاق کر کے بھی بندر نہیں بنے چونکہ دم نہیں نکلی. وہ بندر الگ ہے جس کی دم نکلتی ہے، وہ جنگل میں ہوتا ہے. یہ بندر جو پستر ہے اس بندر سے خاصے ہے، پستر حقیر بندر ہے، یہ دو ٹانگوں والا یہیں پر شہروں میں اور گھروں میں ہوتا ہے اور حرکات وہی بندروں والی انجام دیتا ہے. مسخ، اس کو کہتے ہیں مسخ شدہ انسان. جس طرح اصحاب سبت بنی اسرائیل میں قوم تھی، نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے رہتے تھے. انہیں حکم دیا کہ آپ نے ہفتے کے دن روز سبت آپ نے شکار نہیں کرنا. یہ روز سبت شکار نہیں کرتے تھے، نالیاں بنا کر حوض میں لے آتے تھے مچھلیوں کو، اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے تھے اور اس طرح اللہ سے مذاق کرتے تھے کہ ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا. ان کو خدا نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم پست حقیر گھٹیا بندر بن جاؤ. سورہ نساء میں آیا 170 میں حق کی وضاحت پھر بیان ہوئی ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف رسول آئے ہیں بالحق، حق لے کر آئے ہیں، حق کے ساتھ آئے ہیں. جو کچھ رسول لائے ہیں وہ حق ہے، اور یہ حق بھی اپنے رب کی جانب سے لائے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، نہ اپنے آباء و اجداد کی طرف سے لائے ہیں کہ خود یا کسی اور کتاب سے پڑھ کے مطالعہ کر کے یا تجربات گزشتہ قوموں کے اکٹھے کر کے نہیں لائے، بلکہ سب کچھ رب نے، پروردگار نے ان پر اتارا ہے حق کے طور پر، اور یہ چیزیں آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ اسے حق کے عنوان سے قبول کریں. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، یہ جو رسول لائے ہیں حق، اس پر ایمان لانا خیر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا کو تمہارے ایمان کی، تمہارے عمل کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ خدا زمین و آسمان کا مالک ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ضرورت ہے، نہ کہ اللہ کو تمہارے ایمان، تمہارے عمل، تمہارے اخلاق یا تمہارے بہتر ہونے کی کوئی ضرورت خدا کو ہے، ہرگز نہیں ہے. اللہ غنی عن العالمین، خدا تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، آپ سے بھی بے نیاز ہے. آپ کی ضرورت ہے ایمان، عبادت، حق آپ کی ضرورت ہے. آپ کا حق پہ ہونا خدا کے نفع میں نہیں ہے. اللہ بارش برساتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی خنقی نہیں پہنچتی، آپ کے لیے بارش مفید ہے. انزل من السماء ماء، انسان کے لیے بارش مفید ہے. اللہ نے آسمان سے حق ہدایت نازل کی ہے انسان کے لیے، چونکہ انسان مخلوق ہے، وہ اللہ رب ہے. رب کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرے. سورہ مائدہ میں آیا 48 میں انسان کو پھر تاکید کی گئی ہے. آیا 48 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، رسول اللہ کو فرمانے کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے یہ حق ہے، مسودہ حق، آئین حق، منشور حق. اس سے کیا کریں آپ؟ یہ کتاب ہے مصدقاً لما بین یدیہ من الکتاب، جتنی کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں یہ کتاب ان کی مصدق ہے، تصدیق و تائید کرنے والی ہے.
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس کتاب کا احاطہ ہے ان تمام کتابوں کے اوپر۔ قرآن کی صفات میں سے ایک صفت مہیمن ہے۔ شناخت قرآن اور آداب فہم قرآن کریم میں اس صفت مہیمن کی تفسیر ہوئی ہے، ذکر کیا ہے وہاں پر، وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، خب یہ حق ہمیں آپ کو دیا، کیا کریں اس حق کو؟ یہ حق دیا ہے مناظرے کرنے کے لیے، یہ حق دیا ہے آپ کو چھپانے کے لیے، یہ حق دیا ہے تسبیح کرنے کے لیے، یہ حق دیا ہے فقط پڑھنے پڑھانے کے لیے، یہ حق دیا ہے فقط شاعری کے لیے آپ کو کہ اس کے شعر کہتے رہیں، حق کے بارے میں شاعری کرتے رہیں۔ حق کیوں دیا آپ کو؟ اس لیے دیا ہے حق آپ کو، آپ پر اتارا ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، حکم کرو، حکومت کرو، فیصلے کرو، حق کے مطابق فیصلے کرو، اس لیے یہ حق آپ کو عطا کیا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے آپ میں سے ہر ایک کے لیے شرع و منہاج مقرر کیا ہے۔ شرع یعنی شریعت۔ بیٹھ جائیں آقا، بیٹھ جائیں یہیں پر۔ انتظامیہ کو منع کیا ہے تو آپ ڈسٹرب نہ کریں مجلس کو۔ حق آپ کو دیا ہے، یہ حق کے مہیمن ہے تمام کتابوں کے اوپر۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق حکومت۔ آپ کو ہم نے حق دیا ہے، کس کے لیے؟ نہ کہ ورد کے لیے، تسبیح کے لیے، دم پڑھنے کے لیے اور سریں لگانے کے لیے، یہ حق دیا ہے حکومت کے لیے۔ آپ کو یہ حق اس لیے دیا ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، حکم کرو اس کے مطابق، حکومت کرو اس کے مطابق، فیصلے کرو اس کے مطابق، عدالتیں بناؤ اس کے مطابق۔ بما انزل اللہ، حکم و حکومت و فیصلہ انزل اللہ کے مطابق ہو، حق کے مطابق ہو۔ اگر حق کے مطابق نہ ہوا، یعنی قرآن کے مطابق نہ ہوا، وہ باطل ہے۔ وہ آپ کرو، دوسرا کرے، شیعہ کرے، سنی کرے، جو بھی انزل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے مطابق حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا، حکومت کرے گا، وہ باطل ہے، وہ طاغوت ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق آپ کو دیا ہے، حق کے زمرے میں ان کی خواہشات پر اتباع نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا۔ لوگوں کی خواہشات عموماً حق کے مخالف ہوتی ہیں۔ حق الگ چیز ہے، خواہش الگ ہے۔ رسول اللہ کو روکا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو حق دیا ہے، قرآن، آپ نے حق پر عمل کرنا ہے، حق کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، حق کے اوپر حکومت کرنی ہے، اور اس میں عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ہرگز پیروی نہیں کرنی، نہیں سننا احوائے ناس کو، عوام کی خواہشات کو نہیں سننا آپ نے۔ اما جاءک من الحق، چونکہ حق آ گیا ہے اس بارے میں آپ کے پاس، جب حق آیا ہے ان کی پیروی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شرع، ایک شریعت و ایک راستہ مقرر کر دیا ہے حق کے مطابق۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر خدا نے تمہیں زبردستی امت بنانا ہوتا تو بنا دیتا، لیکن اللہ نے راستے مقرر کیے ہیں تاکہ تم خود بنو، امت واحدہ خود بنو۔ حق کا منشور دیا ہے تاکہ خود اس نقطے تک پہنچو جہاں پر اگر خدا چاہتا تو تمہیں بنا سکتا تھا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، خدا آزمائش میں ڈالتا ہے آپ کو، امتحان میں ڈالتا ہے، بلا میں مبتلا کرتا ہے آپ کو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، آپ راہ خیرات پر، راہ خیر پر سبقت لو دوسروں سے،
آگے بڑھو ان سے، دوسروں سے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، نبی و قرآن آپ کو متنبع کریں گے، آگاہ کریں گے جن مسائل میں آپ اختلاف کرتے ہو، جن مسائل میں آپ کسی اختلاف کا شکار ہو، آپ کو متوجہ کریں گے کہ باطل کا راستہ چھوڑ کر، باطل سے کنارہ کش ہو کر فقط حق کی پیروی کرنی ہے۔ سورہ انعام میں آیا 114 میں افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، آیا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم مان لیں اپنا؟ یہ جائز ہے ہمارے لیے؟ سوال، انکاری سوال۔ غیر اللہ کو اپنا حاکم مانیں، غیر اللہ کو اپنے لیے فیصل تسلیم کریں ہم کہ وہ آئے ہم پر حکم کرے اور اس کا حکم چلے ہمارے اوپر۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، جبکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے، مفصلاً، جزیات کے ساتھ، الگ الگ حقیقت اس کے اندر ساری حقیقت بیان کر دی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ، اور یہ یہود و نصارہ اہل کتاب جنہیں پہلے کتاب دی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ رسول اللہ پر جو کچھ نازل ہوا ہے انہ منزل من ربک بالحق، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور حق ہے۔ یہ بات یہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن حق کا علم ہوتے ہوئے اس کی پیروی نہیں کرتے، خواہش نفس اور ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں یا شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، پس آپ شک میں مت پڑو، یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ سورہ اعراف میں آیا 43 میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِّن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ خوب ہم نے بہشتیوں کے بارے میں ہے کہ بہشتیوں پر خدا کا ایک لطف یہ ہوگا، جو جنتی بہشتی طبقہ ہے اس کی ایک علامت ہے، یہی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، ہر دو عالم میں بہشتی کی ایک علامت ہے، اور وہ ہے کہ اس کے دل میں غل نہیں ہوتا۔ غل، خدا کا فرمان ہے کہ ہم غل نکال لیتے ہیں، کھوٹ نکال لیتے ہیں بہشتی کے دل سے۔ کھوٹ لے کر کوئی بہشت میں نہیں جا سکتا، اور دنیا میں جس کے دل میں غل ہے، کھوٹ ہے، یہ نہیں جائے گا بہشت کے اندر۔ علامت خدا یہیں پہ ایجاد کر دیتا ہے کہ دنیا میں ہی بعضوں کے دل سے خدا کھوٹ نکال لیتا ہے، بس اس کا مطلب ہے کہ یہ بہشت کے لیے آمادہ ہیں، یہ جا سکتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں غل ہے، کھوٹ ہے، اس کا کام دشوار ہے جب تک یہ غل دل سے نکالتا نہیں ہے۔ خوب یہ بہشت میں جائیں گے، ان کے دل سے غل خدا نکال لے گا۔ وقالو، اور پھر یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، حمد و شکر ہے خدا کی جس نے ہمیں ہدایت کی ہے یہاں تک، اگر اللہ نے اس کی ہدایت نہ کی ہوتی ہم نہیں تھے ہدایت پانے والے۔ وما کنا لنہتدی، ہم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھے، جہاں ہم پہنچ چکے تھے، جس گمراہی کی حد تک، ہدایت سے دور اور گمراہی میں بہت آگے جا چکے تھے، ہم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ اللہ کا لطف ہے، وہ حمد ہے، وہ شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے، ورنہ ہم جس ماحول میں تھے، جس گھر میں پیدا ہوئے، جس اسکول میں پڑھے، جن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جس حالات کے اندر تھے، وہ ہدایت پانے والے حالات نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ آج خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ لطف ان پر کیا ہے، جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ہدایت والا گھر نہیں تھا۔
ایسے نہیں تھا کہ وہاں ہدایت پا سکیں. جس محلے میں تھے وہاں ہدایت کا محلہ نہیں تھا، اور جس کمپنی میں تھے، جس دوستی میں تھے، جن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ ایسے نہیں تھے کہ یہ ہدایت پا سکتے. لیکن انہی میں سے بعض کو خدا نے یہ لطف و کرم کیا ہے کہ یہاں پہنچائے ہیں، ہدایت لے لی انہوں نے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، ہدایت کر دی. اگر خدا کی ہدایت نہ ہوتی، ولولا ان ہدانا اللہ، اگر خدا نے ہدایت نہ کی ہوتی، ما کن لنہتدی، ہم وہ نہیں تھے کہ جو وما کن لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم نہیں تھے ہدایت پانے والے. دور دور تک ہمارے ہدایت نظر نہیں آتی تھی، لیکن اللہ نے یہ اسباب فراہم کیے اور ہم تک پہنچائے. اس ماحول سے نکال کر خدا نے ہمیں ہدایت تک پہنچا دیا ہے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور گواہی دیں گے کہ رسول پروردگار تمام رسل و انبیاء حق کے ساتھ آئے ہیں. حق جو رسل لائے ہیں، اور رسل فقط حق لائے ہیں، غیر از حق کوئی چیز نہیں لائے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ایک نقطہ جنت جہنم کے بارے میں آپ سے اشارہ کیا ہوا تھا، اشارتاً بیان ہوا تھا کہ جنت و جہنم دو پنڈال نہیں ہیں جیسے ہمارا تصور ہے. دو کھلے پنڈال ہوں گے، ایک میں دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی اور ایک میں کنویں بنے ہوں گے، اس میں ابلتے ہوئے شعلے ہوں گے، اور یہ ماحول ہوگا. یہ اور جنت وہ ہوگی جہاں پر پنڈال کے اندر خیمے لگے ہوں گے، خیمے حوروں سے بھری ہوں گی، اور ایک خیمے میں جائے گا، حوروں کے ساتھ رات بسر کرے گا، صبح دوسری کے ساتھ چلا جائے گا، تیسرے دن تیسری کے ساتھ چلا جائے گا، اور اتنی شہوت رانی کرے گا کہ تھکے گا نہیں، خستہ نہیں ہوگا، نہ ختم ہونے والی شہوت رانی کرے گا وہاں. یہ غلط ترجمہ و تفسیر ہے جنت کی. اب قرآن صراحت سے بیان کر رہے ہیں جنت ہے کیا چیز. انہیں یہ کہا جائے گا کہ جس بہشت میں تم ہو، یہ اسی حق پہ چلنے کا نتیجہ ہے. یہ بہشت حق کی پیروی بہشت ہے. وَنُودُوا، ندا دی جائے گی اہل جنت کو، ان تلکم الجنہ، تمہاری یہ جنت، اورثتموہا، یہ وراثت میں پائی ہے تم نے، یہ ارث ہے تمہارا یہ جنت. بما کنتم تعملون، اپنے عمل کا ارث ہے، تمہارے عمل کا وراثت ہے، تمہارے عمل کا ثمرہ ہے. عمل ہے تمہارا یہ جنت، خود بنائی ہے تم نے یہ بہشت اپنے لیے، یہ گوارا ماحول اپنے لیے تم نے خود بنایا. تمہارا عمل ہے جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے نعمتوں کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. پس بہشتی تصدیق و تائید کریں گے، ایک بات کی گواہی دیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک یہ کہ خدا نے ہمیں ہدایت تک پہنچایا ہے، اگر اللہ نہ پہنچاتا ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے. اور گواہی دیں گے کہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، محض حق لے کر آئے ہیں انبیاء. سورہ توبہ میں آیا 29، آیہ 29 میں سورہ مبارکہ توبہ میں ہے، یا ایھا الذین، 28 اور 29 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرک نجس ہیں، بت پرست نجس ہیں، ان کے ساتھ آپ کھا پی نہیں سکتے، لین دین نہیں کر سکتے، ان کو چھو نہیں سکتے، شادی بیاہ نہ کر سکتے ہو، نہ دے سکتے ہو، وہ نجس ہیں، وہ نجاست ہے. فلا یقرب المسجد الحرام، پس مشرک مسجد الحرام میں نہ جائے اب، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد جس سال یہ آیت اتری کہ اب نہ جائیں. پہلے جاتے رہتے تھے لیکن یہ آیت اتری کہ اب مشرکین کا مسجد الحرام میں جانا ممنوع ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. خوب لوگوں نے یہ آیت سنی تو ڈر گئے کہ اب کھائیں گے کیا، کیونکہ کاروبار تو سارا ختم ہو گیا.
مشرکین مسجد میں نہیں آئیں گے، مشرکین مکہ نہیں آئیں گے، ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. بس کاروبار کے قافلے، بزنس، اب یہ کیا بنے گا ہمارا؟ اگر مشرکوں نے ہمیں نکال دیا اپنی کمپنی سے، یا ہم نے مشرکوں کو پابندی لگا دی، تو پھر کھائیں گے کیا؟ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر رزق تیرا مشرک کے پاس تھا اور تو مشرک کو اپنا رب سمجھتا ہے، تو متوجہ ہو جا، تیرا رزق مشرکین کے پاس نہیں ہے، تیرا رزق تیرے رب کے پاس ہے. مشرک کے ساتھ تجارت کر کے کماتا تھا، اب مشرک کا آنا منع ہو گیا ہے، لیکن رزق تو اللہ کے پاس ہے. اللہ نے تیرے لیے اور راستے کھولنے ہیں تیری رزق کے لیے. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، خدا تمہیں عنقریب غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا اپنے فضل و کرم سے. انشاء، اگر خدا نے چاہا. ان اللہ علیم حکیم. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. جو لوگ دینی مقدسات کی بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کو خدا نے حرام کیا ہے ورسول نے اسے حرام نہیں سمجھتے، وہ کل مکلا مخالفت کرتے ہیں، مرتکب ہوتے ہیں ان حرام کے، آپ کیا کرو؟ قاتل الذین، جنگ کرو، جدال کرو ان کے ساتھ، سختی کرو ان کے ساتھ. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور دین حق، یہ دین جو حق ہے، اس دین حق پر جو اہل کتاب نہیں آتے ان کے خلاف بھی جنگ کرو آپ. حتی یؤتوا الجزیہ، اس وقت تک جنگ کرو کہ تسلیم ہو جائیں، جزیہ دیں، یا مومن ہو جائیں، حق کو مان لے و اقرار کریں یہ حق ہے اور ہم اس کے پیروکار ہیں، یا پھر جزیہ دیں. جزیہ نہ معمول سے، وہم صاغرون، حقارت کے ساتھ، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم نے حق کا انکار کیا ہے، حق کی مخالفت کی ہے، حق کو پائمال کیا ہے. حق کو پائمال کرنے والے کا احترام نہیں ہے. قرآن اس شخص کو قابل احترام نہیں سمجھتا جو حق کی حرمت کا خیال نہ رکھے، جو مقدسات کی حرمت کا خیال نہ رکھے، اس کا کوئی احترام دین کہتے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے اس کا احترام. وہ اپنی حرمت ختم کر بیٹھا ہے، اپنا احترام کھو بیٹھا ہے. جو دین حق کے مطابق تدین نہ کرے، دین حق کے مطابق نہ چلے، وہ پیروی نہ کرے اس کی. سورہ توبہ میں آیا 32 میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اب آپ توجہ کریں، اتنی کثرت کے ساتھ آیات جو حق کو دین میں منحصر سمجھتی ہیں، جو حق کو وحی میں منحصر سمجھ رہی ہیں، جو حق کو فقط منحصر قرار دے رہی ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے. اور پھر اپنی حالت کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اور اپنے آپ کو اہل حق بھی سمجھتے ہیں، برحق بھی ہیں ہم. نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے، نہ ما انزل اللہ سے تعلق ہے. دوسرے عام لوگوں کی طرح ہیں، سیکولر ہیں لیکن حق بجانب ہیں، برحق ہیں ہم. قرآن کا انکار کرتے ہیں، حق بجانب ہیں ہم. حکومت طاغوت کی ہے، ہم حق پر ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا طلسم ہے، جادو ہے؟ حکم اللہ کا نہیں، عدالت اللہ کی نہیں، قانون اللہ کا نہیں، آئین اللہ کا نہیں، زندگی ہماری اللہ کے آئین کے مطابق نہیں گزر رہی، لیکن ہم ہیں حق پر. یہ عجیب بات ہے. یہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کس بنیاد پر حق پر ہیں؟ کون سی چیز ہماری اللہ کے قانون کے مطابق ہے؟ پھر حق پر کیسے ہوئے؟ علی الحق و بالحق کیسے ہوئے ہم؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. خدا وہ ذات ہے جس نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، وہ حق دے کر بھیجا، دین حق. کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ رسول اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں. اظہار و ظہور غلبے کو کہتے ہیں.
تاکہ پورے ادیان پر، تمام عالم پر اس دین کا غلبہ ہو۔ یہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ کا کام یہ نہیں ہے کہ تنہا یہ کام کریں، بلکہ امت بنائیں، وہ امت یہ کام کرے۔ امت کی اصل ذمہ داری امت رسول کی دین کا غلبہ تمام جہان کے اوپر ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ اگرچہ غلبہ دین مشرکون کو ناپسند ہے، انہیں پسند نہیں ہے یہ غلبہ ہو، انہیں بھی پسند نہیں ہے، اور بعض نام نہاد مومنین کو بھی پسند نہیں ہے کہ دین کا غلبہ ہو، تشیع کا غلبہ ہو، امامت کا غلبہ ہو، ولایت کا غلبہ ہو۔ مشرک ہونے کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، مومن کس وجہ سے پسند نہیں کرتا؟ اس کو کیا بیماری ہے؟ اب لا محالہ کوئی شرک اس کی رگوں کے اندر ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا فرمان ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان کے اندر شرک ہے۔ اکثر جو ایمان لائے ہیں، نہ کہ اکثر بت پرستوں کے دل میں شرک ہے، اکثر جو لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر جو مومن ہوئے ہیں ان کے اندر شرک موجود ہے۔ اکثریت بیماری یہ شرک میں ہے، اور شرک حق کی حکومت و غلبہ دین کو پسند نہیں کرتا۔ کارہ المشرکون، شرک کو ناگوار گزرتا ہے۔ غلبہ دین و حکومت دین جس کے اندر شرک موجود ہو، وہ ممکن ہے بت پرست مشرک ہو، وہ ممکن ہے مومن مشرک ہو۔ مومن جس طرح آیت قرآن کہتی ہے کہ اکثر ایسے ہیں ایمان لانے والے جن کے دلوں کے اندر شرک ہے، جن کے ایمان کے اندر شرک موجود ہے، اس وجہ سے ان کو غلبہ دین پسند نہیں ہے، نظام خدا پسند نہیں ہے ان کو۔ کارہ المشرکون، چھپا ہوا شرک ہو تو بھی کارہ المشرکون، کھلا شرک ہو تو بھی کارہ المشرکون۔ مشرک کبھی پسند نہیں کرے گا اللہ کے نظام کو۔ سورہ یونس میں سورہ مبارکہ یونس میں ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو اللہ کے شریک بناتے ہو ان میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف تمہیں ہدایت کر سکے، جو اللہ کے مقابلے میں ٹھہرا لیے ہیں، جن سے اللہ کے مقابلے میں لا کر تمسک کیا ہوا ہے، بھروسہ جن پر ہے، سہارا جن کا لیا ہے، ان میں کوئی ہے ایسا جو تمہیں حق کی طرف ہدایت کرے؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، حق کی طرف فقط خدا ہدایت کرتا ہے، چونکہ حق اللہ کی طرف سے ہے۔ شریک خدا اللہ کے مقابلے میں جو انسان نے بنا لیا ہے وہ حق کی طرف انسان کو نہیں لے جا سکتا۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، کون ہے زیادہ سزاوار پیروی کا، اتباع کا، اقتداء کا؟ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے، اس کی ہم پیروی کریں، یا جو خود محتاج ہدایت ہے اس کی پیروی کریں؟ وہ جو ہدایت دے سکتا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، حق کی طرف انسان کو ہدایت کر سکتا ہے، اس کی پیروی کریں زیادہ بہتر ہے، یا اس کی کریں جو خود ابھی محتاج ہدایت ہے، جسے خود ابھی حق معلوم نہیں ہے، اس کے پیچھے چل پڑو گے آپ۔ فما لکم کیف تحکمون، کس کے پیچھے جاؤ گے؟ پاکستانیوں سے اللہ کا سوال ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو حضرت زہرا نے اپنے خطبے میں دلیل کے طور پر پڑھی۔ ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا کرے گو، یہ اللہ کا سوال ہے، کیا کرو گے تم، کیا کرو گے تم؟ حضرت زہرا نے ان لوگوں سے پوچھا کیا کرو گے تم، کس کے پیچھے چلو گے؟ اب آپ کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ اہل پاکستان کس کے پیچھے جا رہے ہو؟
نام تو یاد ہے نا آپ کو جن کے پیچھے جا رہے ہو, جن کو ووٹیں دیتے ہو, جن کی پارٹیوں میں ہو, جن کے جلسوں میں جاتے ہو, جن کو زندہ باد کہتے ہو, انہی کے پیچھے جا رہے ہو. خوب انہی کے بارے میں حضرت زہرا قرآن کی یہ آیت ہر ایک سے پوچھ رہی ہے, بتاؤ افمن یہدی الی الحق, جو آپ کو حق کی طرف بلاتا ہے, حق کی دعوت دیتا ہے, حق کی ہدایت کرتا ہے, اس کے پیچھے جاؤ گے, اس کی پیروی کرو گے, اتباع کرو گے. امن لا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی, یا وہ جو ہدایت امن لا یہدی الا ان یہدی, یا وہ جو ہدایت پائی ہی نہیں جس نے اور خود ہدایت کا محتاج ہے, اس کے پیچھے چلو گے آپ. اور بھئی بلتستان میں شیعہ کس کے پیچھے چلے؟ امن یہدی الی الحق ان یتبع, حق چنا انہوں نے. البتہ مقابلہ حق و باطل میں نہیں تھا وہاں پر. حق یوں نہیں تھا کہ ایک طرف ایک جماعت حق اور ایک جماعت باطل تھی, ایسا نہیں تھا مقابلہ کہ انہوں نے وہاں پر. وہاں سب ایک ہی چیز کے حامی تھے, نظام جمہوریت مثلا, وہ ایک مسلک لے کر گئے تھے. حق تو کسی نے پیش ہی نہیں کیا, حق کا کسی نے نام نہیں لیا. سب مثلا جس طرح اوس و خزرج میں ایک جھگڑا تھا اور دوسرا مہاجرین و انصار میں تھا, 3 پارٹیاں تھیں مدینہ میں. حضرت زہرا نے جب یہ آیت پڑھی 3 جماعتوں کے سامنے پڑھی, ایک اوس انصار میں سے جو جماعت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا, ایک خزرج یہ بھی انصار کی ایک جماعت تھی, قبیلہ تھا, اور تیسرے مہاجرین کے اندر بھی ایک گروہ تھا, انہوں نے پارٹی بنائی ہوئی تھی. اوس و خزرج فوراً انہوں نے میٹنگ کی دونوں نے, اور میٹنگ کر کے اپنے لیے خلیفہ چن لیا. سعد ابن عباد کو انہوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا. مہاجرین کو پتہ چلا کہ وہاں تو الیکشن ہو بھی گئے ہیں اور حاکم چن لیا گیا ہے. ان کے نمائندے پہنچے 3-4 آدمی, فوراً جا کر انہوں نے انصار سے کہا کہ جب یہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی میٹنگ ختم ہو گئی, فیصلہ ہو گیا, قرارداد منظور ہو گئی, یہ صحابی یہ خلیفہ ہے رسول اللہ کا. تو انہوں نے کہا بھئی ہماری شرکت کے بغیر کیسے آپ نے چن لیا, ہم مہاجرین ہیں, ہم سبقت رکھتے ہیں, ہم زیادہ آپ پر مقدم ہیں, تو ہمیں تو بلایا ہی نہیں آپ نے, بس دوبارہ الیکشن کرتے ہیں. اور یہاں دوبارہ الیکشن ہوئے. اوس و خزرج میں پہلے جھگڑا تھا, اوس نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا, خزرج نے اپنا, ان میں سے ایک ہو گیا, منتخب ہو گیا, دوسرا رہ گیا. مہاجرین گئے, انہوں نے جا کر کہا کہ نہیں تیسری ہماری جماعت ہے. بس 3 جماعتیں ایک منشور پیش کر رہی ہیں, ان کا آپس میں مقابلہ ایک ہی چیز پر تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہم الیکشن سے, ووٹ سے مسلمانوں کے لیے رسول کا خلیفہ چنیں گے. بس ایک موقف پر 3 جماعتیں اختلاف کر رہی تھیں. اختلاف یہ نہیں تھا کہ یہ نظام ہو یا یہ نظام ہو, اختلاف یہ تھا کہ یہی نظام ہو ووٹ کا, لیکن بندہ ہمارا سلیکٹ ہو, ہمارا بندہ انتخاب ہو, اس میں جھگڑا تھا. ہمارا کینڈیڈیٹ چنا جائے, اس میں جھگڑا تھا. ابھی جو بلتستان میں الیکشن ہوا اس میں جھگڑا یہ نہیں تھا کہ ایک طرف ایک فریق کہہ رہا ہے امامت ہو, ولایت ہو, دوسرا کہہ رہا ہے جمہوریت ہو. نہ, جھگڑا اس میں تھا کہ جمہوریت ہی ہو, پارلیمان ہو, سب کچھ ہو, بندہ ہمارا ہو اس کے اندر. یہ جھگڑا تھا اس میں. ایک منشور, ایک شک اہل بلتستان کے سامنے پیش کی گئی. اس ایک شک میں افراد کی رقابت تھی آپس میں, نظام نہیں ٹکرا رہے تھے, نظریہ مقابلہ نہیں کر رہے تھے. وہاں پر ایک نظریہ تھا, اوس چاہتے تھے ہمارا کینڈیڈیٹ ہو, خزرج چاہتے تھے ہمارا کینڈیڈیٹ ہو, مہاجر چاہتے تھے ہمارا کینڈیڈیٹ ہو. ایک مطلب میں افراد کی رقابت تھی. حضرت زہرا انہیں یہی کہہ رہی ہیں کہ خوب یہ کیا کیا تم نے. مثلا اوس کا خلیفہ بنا لیتے تو بھی حضرت زہرا کا یہی خطبہ تھا, خزرج کا کینڈیڈیٹ اگر منتخب ہو جاتا تو بھی حضرت زہرا کا یہی موقف تھا. مہاجرین میں سے ہو گیا آخر کار انتخاب تو حضرت زہرا کا یہی موقف تھا. فرق نہیں پڑتا
یہ پارٹی جیتے، وہ پارٹی جیتے، تھرڈ پارٹی جیتے، اوس جیتے، خزرج جیتے یا مہاجر، حضرت زہرا تینوں کو یہ خطاب کر رہی ہیں کہ آپ یہ بتاؤ حق بیچ میں کدھر گیا؟ حق کہاں گیا؟ آپ نے تو حق کی پیروی کرنی تھی، امت رسول ہو آپ، حق کدھر گیا؟ حق بیچ میں سے کھو بیٹھے اور یہ آیت پڑھی افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جو حق کی ہدایت، حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے وہ اتباع کے زیادہ لائق تھا، امن لا یہدی، یا وہ جو ہدایت پائی ہی نہیں ہے اس نے، الا ان یہدا، جب تک اس کو ہدایت کی نہ جائے وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ ہدایت کے قابل ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، تمہاری عقلوں کو یہ کیا فیصلے کرنے لگے ہو تم؟ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، تمہاری عقلوں کو یہ کیسے فیصلے کرنے لگے ہو تم؟ حق کدھر گیا بیچ میں سے؟ اس الیکشن میں 3 کینڈیڈیٹ تھے، تینوں میں سے جو بھی جیت جاتا بات ایک ہی تھی، یعنی حق سے کنارکش ہو کر یہ کام کر رہے تھے، حق کے علاوہ پر جھگڑا تھا، نہ حق و باطل پہ جھگڑا تھا۔ جس طرح کبھی یہ تفہیم مطلب کے لیے، مثلا جس طرح کبھی کسی کے ہاتھ کوئی مال آ جائے، کسی کا مال اٹھا لیں، چرا لیں، اور پھر اس پہ لڑ پڑیں آپس میں، ایک ہے مجھے اتنا ملنا چاہیے، دوسرا مجھے اتنا ملنا چاہیے، یہ جھگڑا حق و باطل کا نہیں ہوتا۔ چوری کے مال پہ لڑنا حق و باطل کی لڑائی نہیں ہے، اور اگرچہ وہ کہتے بھی ہیں چور، یہ میرا اتنا حق بنتا ہے، میرا اتنا حق بنتا ہے، کس کا؟ چوری کے مال میں تیرا حق بنتا ہے؟ یہ بیہودہ بات ہے، میرا حق بنتا ہے، تیرا حق بنتا ہے، چوری کے تم دونوں کا حق نہیں بنتا، یہ مال کسی اس مالک کا ہے جس کا مال چرایا ہے تم نے، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ میرا حق بنتا ہے، تیرا حق بنتا ہے، چوری کے مال پر نہ تیرا حق بنتا ہے نہ اس کا حق بنتا ہے، کس کا حق بنتا ہے؟ جو خدا کی طرف سے مقرر ہے یہ اس کا حق ہے، تمہارا حق ہی نہیں ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اکثر ایک بیماری کا شکار ہیں، اکثریت کیا؟ گمان، گمان پرست ہیں، ظن پرست ہیں، ظنون ہیں ان کے دلوں کے اندر، گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر گمان بناتے ہیں، پھر اسی کے پیچھے چل بھی پڑتے ہیں۔ مثلا آپ نے اپنے دل میں سوچا، ایک گمان کیا کہ فلاں آدمی میرا بیگ کھول رہا ہے، یہ گمان دل میں آیا اور فوراً اٹھ کے دوڑ پڑے، اس کو جا کر پکڑ لیا، کیوں کھولا میرا بیگ؟ کب کھولا اس نے؟ کہاں کھولا؟ آپ کے بیگ کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ گیا نہیں ہے، ادھر باہر کھڑا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں میرے دل میں گمان آیا تو نے میرا بیگ کھولا ہے۔ وہ گمان تو بیماری ہے، اپنے بیمار ذہن سے دوسروں کا گریبان پکڑو گے، جا کر بیماری کا علاج کراؤ، گمان دور کرو اپنا آپ۔ اکثر گمان کے پیروکار ہیں، نہ امام کے پیروکار ہیں، نہ اللہ کے، نہ دین کے، گمان کی اتباع کرتے ہیں، گمان جو خود ان کا نفس ان کو القاء کرتا ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی قرآن یہ فرما رہے کہ حق اللہ نے نازل کیا ہے، انہوں نے اپنے گمان سے اپنے لیے الگ راستہ بنا لیا ہے، اور گمان کی راہ پر کاربند ہیں، سختی سے چل رہے ہیں، حق پر عمل پیرا نہیں ہیں، حق کے پیچھے نہیں چلتے، گمان کو حق کا جانشین بنا لیا ہے، اپنے ذہن کے بنائے ہوئے گمان کو حق کا جانشین بنا کے اس کے پیچھے چل پڑے ہیں آپ۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، 100 سال 1000 سال نسل اندر نسل اس گمان سے بنائے ہوئے راہ پر چلو، کوئی فائدہ تمہارا نہیں ہوگا، نجات نہیں ہوگی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، خدا جانتا ہے تم کس راہ پر چل رہے ہو۔ آیا 95 میں اسی سورہ کے اندر فَإِن كُنْتَ، آیا 94 اور 95 میں ہے، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔
اگر آپ کے دل میں شک ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ حق ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لو پہلے جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ پہلی کتاب نہیں جو نازل ہو رہی ہے قرآن، اور تم شک کرتے ہو۔ اس سے پہلے اللہ نے تورات و انجیل اور دیگر کتابیں نازل کی ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ خدا کی طرف سے جو نازل ہو وہ حق ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو آیات خدا ہیں ان میں شک مت کرو ورنہ اہل خسارہ میں سے، اہل گھاٹا میں سے ہوگے، تم گھاٹے میں جاؤ گے۔ خوب اس طرح قرآن کثرت سے اصرار کر کے، ابھی آیات فراوان رہتی ہیں جو اسی حق کے متعلق ہیں، حق کی وضاحت کے بارے میں۔ اس کثرت سے قرآن تکرار کر رہا ہے کہ حق پروردگار کی جانب سے ہے، اور جو خدا سے نہیں ہے وہ حق نہیں ہے، اور آپ اسی پر اکتفا کرو، اقنا کرو جس کو خدا نے آپ کے لیے حق مقرر کیا ہے۔ اب عزیزاً آپ سنیں گے، یہ اتنی آیات آج ہم نے سن لی، ہم پر کیا اثر ہوا اس کا؟ اتنی آیات سننے کے بعد آیا ذرا برابر دل میں یہ احساس ہوا کہ ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر جا رہے ہیں؟ ہم جس راہ کی پیروی کر رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہمارے لیے، وہ تو آبا سے لیا ہے ہم نے، وہ انہیں سیکولر لوگوں سے لیا ہے۔ برطانوی آئین ہے، برطانیہ کا سارا کچھ بنا بنایا سلسلہ ڈھانچہ، اسی کے اندر ہم شیعہ بنے ہوئے ہیں، اسی کے اندر دوسرے سنی بنے ہوئے ہیں، اسی کے اندر کوئی پاک بنا ہوا ہے، اسی کے اندر بڑا متقی، برطانیہ کے نظام میں متقی بنے ہوئے ہیں، برطانیہ کے متقی، برطانیہ کے مومن، اسی کے اندر مومن و فاسق بنے ہوئے ہیں برطانوی قانون کے اندر ہیں، سب ایک ہی راہ پر۔ کج راہ پر جا کر بعض کہہ رہے ہیں ہم پہلے پہنچیں گے تم بعد میں پہنچو گے، ہم پہنچیں گے تم نہیں پہنچو گے، سارے کج راہ پر جا رہے ہیں۔ آئین اللہ کا حق ہے، حق کی طرف لوٹ کر آؤ۔ رسول حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، غیر از ما انزل اللہ، حق کا کوئی مبنا و کوئی بنیاد نہیں ہے، اس سب کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے۔ فقط قرآن، رسول اللہ و آل رسول کے، وہ بھی قرآن ہی کی تبلیغ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ دو باتیں ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن، دو چیزوں کی اتباع کی ہمیں اللہ حکم نہیں دے رہا، قرآن و اہل بیت کے دو راہوں پر چلو، دو چیزوں کے پیچھے چلو، نہ، ایک ہیں یہ دونوں، ایک ہیں، قرآن اور اطرت، قرآن و رسول ایک ہیں، قرآن و سنت ایک ہے، ایک راہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایک حق دونوں ترویج کر رہے ہیں۔ یہ دو منبع ہیں لیکن راستہ دونوں کا ایک ہے، ایک بات کی طرف دونوں دعوت دیتے ہیں۔ باقی بعد میں انشاءاللہ، وصلی اللہ علیہ وسلم۔